ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. چند باتیں ہیں اور پھر اپنے مہمانوں سے کے سامنے ہم یہ باتیں رکھیں گے اور ان کا تعارف بھی کرائیں گے. گفتگو میں جو چیز شامل ہم کریں گے ان میں ملک میں ایک بار پھر میثاق جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے. کیا ماضی کے میثاق جمہوریت پر عمل ہوا؟ کس جماعت نے، جو مین دو جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، کس جماعت نے میثاق جمہوریت پر سائن کر کے اس کی نفی کی؟ ملک میں چہرے نئی نظام کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے. کیا موجودہ جمہوری نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے؟ اس نظام کو لانے کے لیے کن چہروں کی ضرورت ہوگی اگر یہ سارے چہرے ناکام ہو گئے؟ پاکستان کا امیج بلند ہونے کے باوجود پاکستان کے معاشی اشاریے تو تنزلی کا شکار ہیں. سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے. اندرون سرمایہ کار باہر جا رہے ہیں، ملٹی نیشنلز کمپنی باہر جا رہی ہیں، اور پاکستان میں جو اہم ترین انڈیکیٹرز ہیں معاشی، وہ کافی حد تک نیچے آ رہے ہیں. ضمنی الیکشن 2025 کسی جماعت کی مقبولیت اس میں سیٹ ہوئی جس طرح یہ آپ کے الیکشن ہوا ہے؟ حالیہ ضمنی الیکشن کس حد تک صاف و شفاف رہا؟ نواز شریف کا بیان کس قدر انصاف پر مبنی ہے؟ ان ایشوز پہ بات کریں گے. میرے ساتھ گیسٹ ہیں جناب محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ، سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں زاہد خان صاحب، رہنما مسلم لیگ نون. آپ کا یہ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں دوست محمد کھوسا، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا یہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی سب سے پہلے آ جاتا ہوں محمد زبیر صاحب کی طرف. زبیر صاحب، بات یہاں سے شروع کروں گا. پہلے اس پہ آ جاتے ہیں ہمیں کہ پاکستان کا امیج حالیہ جنگ نے تو بہت اوپر کر دیا، لیکن اس امیج کا فائدہ پاکستان کی موجودہ حکومت، جو اس وقت تقریباً 20 ماہ سے بھی زیادہ عرصے سے موجود ہے، کیا حاصل کیا ہے؟ کیا پاکستان کے معاشی اشاریے بہتر ہو گئے؟ پاکستان میں سرمایہ کاری آ گئی؟ کیا حالات ہیں؟ اس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن میں کیا واقعی کوئی سیاسی جماعت کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے؟ اور کیا یہ ضمنی الیکشن صاف و شفاف تھے؟ اس پہ میں بات کروں گا آپ سے. جی زاہد خان سے، یہ اپنا زبیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مئی میں جو جنگ ہوئی تھی اور زبردست وکٹری پاکستان نے ملٹری وکٹری اچیو کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پورا پاکستان کیا پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. ظاہر سی بات ہے، ہمارے سے بہت بڑا ہندوستان کے پاس ہر چیز کے حوالے سے، ایئر فورس، ملٹری، آرمی، نیوی کے حوالے سے ان کے پاس چیزیں ہیں، اور ان کی اکنامک پاور بھی زیادہ ہے. سو ان کی ایبلٹی ٹو ویج وار بھی زیادہ تھی پاکستان سے، تو اس میں ہم نے بڑی زبردست ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ اس کو 6 مہینے ہو چکے ہیں اس وکٹری کو ہوئے ہوئے، اور جو خیال تھا، جس طرح سے بہت سے ایسی بھی چیزیں ہوئیں، واقعات ہوئے کہ جس میں پاکستان امریکہ کے ساتھ بڑا کلوز نظر آیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ تعریف کرتے ہوئے نظر آئے، اوول آفس میں بلایا گیا پاکستانی لیڈرشپ کو، سعودی عربیہ، عرب ممالک کے ساتھ. لیکن انفارچونیٹلی none of it has transformed into any economic benefit پاکستان کے عوام کے لیے، اور نہ ہی کوئی نظر آ رہا ہے. بلکہ اگر 6 مہینے میں اگر ہم اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں تو وہ تنزلی کا شکار رہے ہیں. ابھی جس طرح حالیہ رپورٹ آئی، لیبر رپورٹ، جس میں ان امپلائمنٹ کے حوالے سے کہ 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے، 21 سال کی، یعنی کہ 2004 کے بعد اتنی خراب صورتحال ہے بے روزگاری کے حوالے سے. پاورٹی کے حوالے سے اگر 2 مہینے پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں 45%، اس کا مطلب ہے تقریباً 12 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی ان کو نہیں مل رہی ہے. سو اتنے مشکل انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی تھی، انویسٹمنٹ جس کا ایک ایسا نظر آتا ہے
میرا خیال ہے زاہد خان صاحب وہ کلیم بھی کریں گے کہ ہر وقت پرائم منسٹر باہر جا رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ رکتے ہی نہیں, وہ پاکستان میں کم ہوتے ہیں, پاکستان سے باہر ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اس لیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی. سرمایہ کاری کا حالت یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کی جو سرمایہ کاری کا جو ریشو ہے وہ 51 ایئرز کی لوسٹ لیول پہ ہے, یعنی 1974 کے بعد ورسٹ ایور لیول ہے. تو یہ تو آپ کے موٹے موٹے سارے جو انڈیکیٹرز تھے, مڈل کلاس پسی ہوئی ہے, سیلریڈ کلاس پسی ہوئی ہے, ٹیکسز کی بھرمار ہے, مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً سیلریڈ کلاس جو ہے, جو اس کے آپ کا جو اصل اثاثہ ہوتا ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا ریفلیکٹ کرتا ہے, اس کی 200 تقریباً 25 بلین وہ سالانہ تھی, آج سے 3 سال پہلے ٹیکس دیتے تھے, اب تقریباً 600 بلین. اکنامک گروتھ کتنی ہوئی ہے 1.8%. تو جب اکنامک گروتھ ہی نہیں ہوئی, انکم لیول نہیں بڑھے, تو پھر آپ ٹیکس 200% سے زیادہ ایک طبقے سے لے رہے ہیں. بزنس سے تقریباً 135% زیادہ ٹیکسز لے رہے ہیں. مڈل کلاس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ تقریباً 60% کم ہو گئی ہے. جس کی جو چیزیں 20,000 روپے میں آتی تھی آج سے 3 سال پہلے, اب اس کے لیے 50,000 روپے چاہیے. تو کیا انکم اتنی بڑھی ہے؟ تو جو پین انفلکٹ کیا, اور یہ ایک مت کریٹ کی گئی تھی کہ جی ہمارا اکنامک بڑا ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے. ابھی آپ کو ریسنٹ 2-3 دن میں ہی دیکھیں, اگر آپ نیشنل کوآرڈینیٹر SIFC کے جو ہیں جنرل سرفراز, انہوں نے کہا کہ بزنس ایز یوزول ول ناٹ ورک. یہاں کے ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں, انہوں نے کہا کہ کوئی کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. انٹرسٹ ریٹ پر انہوں نے کہا کہ یہاں کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. تو بھائی یہ تو 4.25 سال کے بعد اپنے پھر پرائیویٹائزیشن منسٹر نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جی یہاں اپرچونٹیز ہیں, لیکن ہماری گورننس اتنی ویک ہے کہ ہم کسی کو اٹریکٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ اتنا پین انفلکٹ کیا ہے پاکستان کی جو اکنامک پالیسیز ہے کہ وہ 25 کروڑ عوام کو کیٹر ہی نہیں کر سکتا اگر یہ پالیسیز کنٹینیو رہی. ابھی آپ مجھے خود بتائیں کہ ہم تو کہتے ہی تھے, اب حکومتی بڑے سینئر ترین لوگ اب وہی چیزوں کو دہرا رہے ہیں, بیکاز یہ چھپانا بڑا مشکل ہو گیا. IMF کی رپورٹ لاسٹ ویک آئی تھی, اس میں تو ایک میرا خیال ہے کبھی اتنی خراب رپورٹ آئی نہیں پاکستان کے بارے میں, کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اشرافیہ کے ساتھ مل کے حکومت پالیسیز جان کے ایسی بناتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, IMF کہہ رہا ہے کہ جس سے رچ ریمینز رچ اینڈ پور ریمینز پور. یہ IMF کہہ رہا ہے. پروکیورمنٹ رولز بینڈ کیے جاتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے, یہ IMF کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جو اپنے دوست احباب, اپنے رشتہ دار جو حکومتی ہیں, ان کو آپ بینیفٹ کرنے کے لیے, وہ یہ کہہ رہا ہے 5,300 ارب روپے کے گھپلے ہوئے جو نیب نے بتایا ہے, اور جس کی ریکوری ہوئی, جس کی لسٹ ہمیں نہیں پتا کون ہے اس میں. تو ابھی ایسی صورتحال میں, اور پھر آپ یہ کہیں کہ بائی الیکشن ہوئے ہیں اور میاں نواز شریف اور مریم نواز اور شہباز شریف یہ کہیں کہ جی یہ اس کا رزلٹ ہے کہ جو معیشت میں خوشحالی آئی ہے. معیشت کا تو میں نے ذکر کر دیا. تو وہ اگر 2024 کے الیکشن جو PMLN خود مانتا ہے کہ دھاندلی شدہ تھے, اس کے ساتھ وہ اضافہ کر دیتے ہیں کہ 2018 کے بھی تھے, بٹ اس کو چھوڑ دیں. جس شخص کی سپرویژن میں 2024 کے الیکشن ہوئے, جو چیف الیکشن کمشنر ہے, اس کے انڈر کبھی فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکتے ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کے کوئی اگر یہ کہتا ہے PMLN والا, تو میرا خیال ہے وہ اس سے بڑا ایک مس ریڈ نہیں کرے گا, میں اور اس سے زیادہ مس لیڈ نہیں کرے گا, میں اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کروں گا. دوست محمد کھوسا صاحب, 2 سوال آپ سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیا واقعی یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے, کیونکہ آپ تو حکومتی اتحاد میں ہیں اور الیکشن بھی آپ لڑے ہیں, تو یہ جو بات کی جا رہی ہے, اور اس الیکشن کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے اپنا قفل توڑا بڑی مشکل سے, اور آ کر انہوں نے عوام کے سامنے آئے, اور PMLN ایک تاثر دے رہی ہے کہ جناب انہوں نے پنجاب میں سویپ کر لیا ہے اور انہوں نے تمام سیٹیں جیتنی ہیں. تو یہ الیکشن کیسا تھا؟ ایک تو اس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اور دوسرا یہ بھی پوچھنا چاہوں گا سر کہ افواج پاکستان نے تو شکست دی بھارت کو, اور پوری دنیا میں پاکستان کا امیج اوپر چلا گیا, لیکن سر پاکستان کے اندر جو حالات ہیں عوام کے اور ملک کے اور معیشت کے اور بہت سارے حالات, وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دوست محمد کھوسا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی. میجورٹی آف دا پورشن جو
گورنر صاحب نے آپ کے شو پہ جو بات کی ہے میں اس کے ساتھ 100% اگری کرتا ہوں. ایز فار ایز یہ ہمارے جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ یہ آپ مجھے بتائیے. جہاں سے شروع کریں، جہاں سے شروع کریں سر، جو آپ کہنا چاہیں. جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن پروسیس جب شروع ہوتا ہے تو وہیں سے آپ کو انڈیکیشن آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا یہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے، نیوٹرل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب گورنر صاحب نے یہاں پہ بات کی 2018 کے حوالے سے، 2024 کے حوالے سے. بوتھ الیکشنز آئی تھنک ور ناٹ فیئر. بٹ اس الیکشن کے حوالے سے جو 2025 کا ہمارا ابھی جو ہم نے 4 دن پہلے ضمنی انتخاب بھگتایا ہے جی، اس میں I was facing, me and my people were facing 2 governments. فیڈرل گورنمنٹ کو بھی فیس کر رہے تھے اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی فیس کر رہے تھے، جو پہلے دن سے اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ 100% انوالو تھے. اسٹارٹنگ فرام جو آپ کی پریزائڈنگ کی تعیناتی تھی، آپ کی ووٹر لسٹ تھیں، آپ کے پولنگ اسٹیشنز تھے، ان میں رد و بدل کی گئی خلاف قوانین، الیکشن کمیشن کے قوانین کے خلاف. دوسری چیز یہ ہے کہ نارملی جوڈیشری جو ہے وہ الیکشنز ہولڈ کرتی ہے. اس دفعہ جو آروز انہوں نے تعینات کیے وہ 17ویں 18ویں گریڈ کے سول سرونٹس تھے، جو کہ ڈی سی اور کمشنر کے ماتحت تھے. تو صوبائی حکومت کا زور اور فیڈرل گورنمنٹ کا زور وہ بیچارے کہاں برداشت کرتے. یہاں سے یہ کہانی ساری شروع ہوتی ہے جہاں پہ انہوں نے نان گیزٹڈ آفیسرز فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف الیکشنز دیٹ آئی ہیو سین، انہوں نے نان گیزٹڈ آفیسرز یہاں پہ تعینات کیے. یعنی انڈر اسکیل کے آفیسرز جو ہیں الیکشن قوانین کے مطابق انڈر اسکیل کے آفیسرز جو ہیں وہ تعینات کیے، جن کے خلاف ہم نے عدالت میں ریٹ کی اور عدالت نے بڑی کلیئر ڈائریکشنز دیں اور ڈپٹی کمشنر کو بلا کے وہاں پہ اسے انڈرٹیکنگ لی کہ آپ گیزٹڈ آفیسرز ایز پر الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں آپ اس کے مطابق وہاں پہ تعینات کریں گے. تو انہوں نے ایک بڑا زبردست کام کیا کہ وہاں پہ وہ جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کی ڈیزگنیشن پہ تو انہوں نے گیزٹڈ لگا دیے، لیکن جو پہلے تعینات کیے ہوئے تھے وہ ان کے ماتحت لگا دیے. اور تمام آفیسرز کو یہ کہا گیا کہ جیسے ماتحت عملہ آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ نے اسی طرح سے الیکشن ڈے کو جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا ہے. اب وہاں پہ جہاں فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالوڈ ہو، جہاں پروونشل گورنمنٹ بھی انوالوڈ ہو، جہاں الیکشن کمیشن کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہو، فیڈرل منسٹرز بھی آ کے کیمپین کر رہے ہیں، پروونشل منسٹرز بھی آ کے کیمپین کر رہے ہیں، ہم نے اور عوام نے ان تمام چیزوں کو فیس کیا. ہم نے 2 گورنمنٹس کو فیس کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی جو فلی انوالوڈ تھی، پروونشل گورنمنٹ کو بھی جو فلی انوالوڈ تھی، منسٹرز تھے فلی انوالوڈ تھے، ایم پی ایز ایم این ایز ان کے آتے جاتے رہے، دیگر گورنمنٹ عہدیداران جو ہیں وہ حلقے میں مختلف اوقات میں آتے جاتے رہے. اور اس کے باوجود لوگوں نے ایک کلیئر کٹ مینڈیٹ دیا پریزنٹ گورنمنٹ کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے خلاف، جس کے ریزلٹس ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہمیں فارم 45 پولنگ اسٹیشن سے ملتے رہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. 11 بجے رات کے بعد انہوں نے جو ڈوئل فارم 45 بنا کے اور اپنے ریزلٹس اپلوڈ کرنے شروع کیے، وہ ایک اور کہانی ہے. 55 سے 60 ہزار ووٹس انہوں نے ڈلوائے کچھ پولنگ سٹیشنز پہ، اور دیگر جو ہیں ان کو انہوں نے جب ریزلٹس انہوں نے اپلوڈ کرنے شروع کیے اس میں انہوں نے اپنی برابریاں کی. تو اس قسم کی دھاندلی جو ہے وہ تو میرے خیال میں پہلے دیکھنے کو نہیں ملی. ہاں فارم 47 چینج ہو جایا کرتے تھے. سابقہ الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ فارم 47 جو ہے 45 پہ کوئی جیتا ہوا تھا، 47 پہ کوئی اور جیت گیا. وہ چیزیں تو خیر آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی. لیکن اس طرح کی کھلے عام یعنی بے حیائی سے دھاندلی جو ہے یہ میرے خیال میں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. یہ اس دفعہ ہمیں دیکھنے کو ملی اور یہ کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے، جیسے گورنر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر گورنمنٹ کی پذیرائی ہوتی، گورنمنٹ کی پالیسیز اچھی ہوتی ہیں، غریب لوگوں کے لیے کوئی گائیڈ لائن ہوتی، کوئی ایک فیوچر غریب کو دکھایا جا رہا ہوتا جہاں سے اس کو اپنے حالات میں بہتری نظر آ رہی ہوتی، تو ضرور اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے تھے. پچھلے الیکشن میں ان کو 28,000 ووٹ ملے، اس دفعہ ان کو ایز پر آر ریکارڈ ان کو 20,000 ووٹ ملا، جس کو اٹھا کے انہوں نے 80-82,000 کر دیا. اب وہ اختیار ان کے پاس تھا کیونکہ گورنمنٹ ان کی تھی، مشینری ان کی تھی، اختیار ان کے پاس تھا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل سن ہوا تھا ان تمام معاملات کے اوپر.
لیکن پبلک نے جو اپنا رویہ دکھایا ہے ٹھیک، اس کو تو یہ نہیں بتا سکتے نا. پبلک نے تو اپنا موڈ، اپنا ٹھیک رویہ ان کے ہے. خلاف. میں آتا ہوں جناب زاہد خان. ٹھیک ہے، میں آگے آپ سے بات کروں گا. میں ذرا زاہد خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. زاہد خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سر آخر پی ایم ایل این کی حکومت نے پنجاب میں یا مرکز میں ایسا کیا کیا کہ جس کی بنیاد پر آپ نے ساری سیٹیں ماشاءاللہ جیت لی؟ ذرا سا پوچھنا چاہوں گا، مثلا آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ الیکشن واقعی صاف و شفاف تھا اور پی ایم ایل این کی مقبولیت ایک دفعہ پھر آسمان پہ پہنچ گئی ہے؟ ایک اور اس الیکشن کے بعد جس کو ہر لیول پر کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ مینوپولیٹڈ تھا اور اس میں تو پی ٹی آئی لڑی بھی نہیں تھی، عوام کی تعداد زیادہ نکلی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس الیکشن کو پی ایم ایل این والے بہت کامیاب الیکشن کہہ رہے ہیں. ایون کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی قفل توڑی، وہ آ گئے، اور ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بتائیے. انہوں نے کہا کہ عمران خان بڑے مجرم نہیں ہیں، مجرم وہ ہیں عمران خان کو جو لے کے آئے ہیں، ان کو سزا ہونی چاہیے. آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے پنجاب کے متعلق جو کھوسہ صاحب نے کہا وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. مجھے پنجاب کا اتنا علم نہیں ہے، میں کیوں خواہ جھوٹ بولوں. مجھے پختونخوا کا پتہ ہے، اور جس سیٹ پہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہوا ہے وہ عمر ایوب کا سیٹ تھا، اور وہاں پہ حکومت پروونشل گورنمنٹ کی ہے، اور صوبوں کے پاس جتنا آئین نے اختیارات دیے وہ شاید کسی اور کے، ان کی انتظامیہ سارا اس کے اندر آتی ہے. تو الیکشن کا مجھے اتنا تک علم ہے جہاں میں بتا سکتا ہوں. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ چیز بتا دے کہ 2013 میں کیا شفاف الیکشن ہوا تھا؟ کیا 2018 میں شفاف الیکشن ہوا تھا اس ملک میں؟ 2024 کو تو چلو 47 پارم ہو گیا، 48 ہو گیا، ٹھیک ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ اس وقت کا جو چیف الیکشن کمشنر تھا 2013 میں، ہم اس کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے تو یہاں بیت اللہ مسعود ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے، ہم جنازے اٹھا رہے ہیں اور وہ لوگ دوسرے والوں کو کل چھٹی دی ہے، وہ میدان میں کیک مار رہے ہیں. ہمیں جواب تک نہیں آیا کہ جی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور جتنے بھی پاکستان کے پولیٹیکل پارٹی سارے خاموش تماشائی بیٹھے رہے. کسی نے آواز اٹھایا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 2018 میں جو کچھ ہوا پھر یہ تو وہ تو جوڈیشلی نے کیا نا الیکشن. میں خود الیکشن 2018 میں کنٹیسٹ کیا تھا، میں جیت گیا تھا. میرا نیپیو خود جو اس کا نادرا میں وہ اس کے ڈی آر او کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی جو کمپیوٹر والا وہ ڈی آر ایس جو اس کا فیل ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جی یہ تو صحیح ریزلٹ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، بس ہمیں آرڈر ہے، بند کر دو. مجھے میرے ایک وکیل جو میرے دوست ہے اس نے مجھے کہا کہ مجھے رات کو وہاں پہ جو سیشن جج تھا ہمارا، اس نے مجھے بلایا اور اس نے مجھے کہا کہ یار کیا کروں، یہ جو جتنے بھی یہ بیگز آ رہے ہیں ووٹرز کی. اس سے پہلے کہ میں آگے بات کروں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی کیونکہ زاہد خان صاحب کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی اس لیے میں زاہد خان صاحب کی طرف جاؤں گا. جی زاہد خان صاحب اپنی بات کو کنٹینیو کریں ذرا پلیز. مجھے یہ نہیں پتا کہ کس جگہ پہ کاٹ دیا، کیونکہ مجھے تو صحیح اندازہ نہیں ہوا. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں نہیں وہ آواز جی بولیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 2013 میں اور 2018 میں جو کچھ ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا یہ اس ملک کی ہماری بدقسمتی ہے، یہ پورا پولیٹیکل پارٹیز کی. یہ ابھی مساقی جمہوریت کی اگر ابھی دوبارہ بات کرتے اور سارے پولیٹیکل پارٹی بیٹھے، اس وقت آپ کے ملک میں اکانومی کیوں صحیح نہیں ہو رہی ہے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. آپ نے ٹھیک ہے دنیا میں ہم نے جنگ جیتا، دنیا میں ہمارے بہت وقار بلند ہوا، ہر ملک ہمیں ویلکم کرتے ہیں، ہر ملک میں ہماری پذیرائی بھی ہوئی ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارا صوبہ اس وقت، صوبہ جس سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ لاوارث ہے.
وہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہے. وہ جو چیف منسٹر و عملہ ہے وہ سارا ادھر اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہوتی ہے. مرکزی حکومت بھی اس طرح توجہ نہیں دیتی ہے. جو ہمارا وہاں کا پوزیشن ہے وہ بھی بحث ہو چکی ہے. وہاں اس وقت جو صورتحال ہے, آپ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اب اکانومی یہ چیزیں تو ہوتی ہے بالکل, یہ میں پاکستان کے لیے دعا گوہوں کے بہتر ہو, لیکن ہمارا تو مسئلہ ہو رہا ہے. اس کے لیے کون ہمارا حال پوچھے گا؟ دیکھیے میں ایک وہ زبیر صاحب نے کہا کہ مسلمے کو سپورٹ کرے, میں ایک گورنر صاحب ایک بات واضح کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں سیدھی بات کرتا ہوں, اور میں کسی ایسی چیز کو ڈیپینڈ کبھی نہ کروں گا, نہ میں نے کیا ہے کہ جو غلط ہو. میں اس وقت ابھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے صوبے میں کتنے واقعات ہوتے رہے. ہمارے پرائم منسٹر کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ ادھر چلا جائے. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہاں چلا جائے. تو کیا وہ سوء لاوارث ہے, وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ جن لوگوں کو کہا کہ مینڈیٹ نہیں, مینڈیٹ دیا گیا ہے, ان کو بھی مینڈیٹ دیا گیا, ایسا نہیں ہوا ہے. یہ 2013 سے یہ صبح ان کے حوالے کیا ہوئے برباد ہو گیا. وہاں پر لوگوں کے حال تو دیکھو نا, روز اٹیکس ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. ابھی پشاور شہر کے اندر آپ کی ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک ہوا. ہم کہتے کہ جی آپ ڈائلاگ کرے, کس کے ساتھ کرے؟ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ نے بندوق کے ذریعے جا کے بیٹھے ہیں, اور جو وہاں سے آ کے ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ان کی جرات ہی نہیں ہے کہ ان کو روک سکے, اور ہم کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں ان سے. ان کے پاس کوئی جرات نہیں ہے. جو تحریک طالبان افغانستان جس کو کہتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو منع کرے گی کہ وہ پاکستان پہ اٹیکس نہیں کرے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتے, ناممکن ہے. میں اس علاقے سے بھی لانگا, تو آپ کو پتہ ہے میرے یہ ساری چیزیں میرے گھر ابھی بھی گرا پڑا ہوا ہے, سب چیزیں ہیں, ہم نے برداشت کیے. لیکن خدا را یہ جو ملک ہے اس وقت, یہ ساری پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی ہے, اگر ایک جا ہو کہ اس چیز کی طرف نہیں توجہ دے گی تو آپ ایک آدمی کے لیے سوچ رہے, ہم رو رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ وہ معیشت بھی تو تباہی ہے, لیکن اس وقت آپ کے سروائیول کا سوال ہے, کیونکہ آپ کے صوبے میں جس وقت حکومت ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کس کو, جو وہاں پہ اٹیک کرے کہ اس کے خلاف جو ایکشن ہو. اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور جب تک آپ نے اس کے بیس ختم نہیں کر, دیکھیں ہم سیف ہیون, کل میں ایک اس کو سن رہا تھا ہمارا رانا ثناء اللہ صاحب کے, کہ ان کے لیے افغانستان میں سیف ہیون ہے. تو یہ سیف ہیون تو ہم نے بھی دیا تھا نا. یہ جو آج ہم نے بٹھائے ہوئے ادھر, یہ کہاں سے گئے ہیں؟ یہ کوئی تاجکستان میں بیٹھے ہوئے تھے یا ایران میں بیٹھے ہوئے کہ افغانستان پہ اٹیکس کر رہے تھے, اور یہ لوگ اسے مل کے جا کے کرتے رہے, اور یہ بندوق کے ذریعے جا کے بیٹھ گئے. اب جب سے سب سے بڑا مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہی ہے جس کی طرف پاکستان میں توجہ نہیں ہے. میں نے جتنے بھی چینل ہے اس سے سنتا ہوں, مجھے یہ چیز کبھی نظر ہی نہیں آتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے پورا ملک. میں آگے چل کے زاہد خان صاحب بات, ٹھیک ہے, پورے ملک کے لیے مسئلہ ہے. ظاہر ہے جسٹس کا نظام صحیح نہیں ہوگا جس ملک میں, اس ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا, اور جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کیسے آئے گا, اور ملک ترقی کیسے کرے گا. اوپر سے دہشت گردی ہو رہی ہو, اور وہ جس طرح زاہد خان صاحب نے کہا کہ لاوارث چھوڑ دیا جائے مرکز کی طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی, تو پھر کیسے مسائل حل ہوں گے. محمد زبیر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں دو اہم باتیں لے کر. ایک تو سر میاں نواز شریف صاحب اس الیکشنز کے بعد بولا ہے انہوں نے, اور ظاہر ہے شاید اس لیے بولا کہ بہت بڑی تعداد میں پی ایم ایل این جو ہے وہ الیکشن جیت گئی, تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ اکیلے مجرم نہیں ہیں, بلکہ جو لوگ ان کو لے کے آئے وہ مجرم ہیں, تو ان کا احتساب کیا جائے. تو میاں نواز شریف صاحب کا یہ بیان آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو سر یہ بتائیے. دوسرا میرا سوال ہے, کچھ لوگ چہرے نہیں نظام کو بدلو کے لیے اس وقت تحریک چلا رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ میثاق جمہوریت ہو. تو کیا پہلی جو میثاق جمہوریت ہوئی تھی اس پر عمل درآمد ہوا؟ اور عمل درآمد اگر نہیں ہوا
تو دو بڑی سیاسی جماعتوں میں سے کس سیاسی جماعت نے جمہوریت میثاق جمہوریت کا کو سبوتاج کیا تھا؟ کیا کہیں گے سر؟ ایک تو میں زاہد خان بڑا اچھی باتیں کی تھی، لیکن ایک میں درست کروا دوں، کیونکہ یہ یہاں ایک ایسا امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ ساری دنیا پاکستانیوں کو ویلکم کرتی ہے. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں کہ ویزا ملنا ایون عرب ممالک کے لیے، یو اے ای کے لیے، سعودی عربیہ کے لیے ناممکن تقریباً ہو گیا. اور یہ ایڈمٹ کیا ہے انٹیریئر منسٹری کے ایڈیشنل سیکرٹری نے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے کل پرسوں کے دن. تو یہ بالکل یہ وہ عطا تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پاسپورٹ رکھتے ہیں تو ہمیں وہ گلے ملتے ہیں، وہ ریڈ پاسپورٹ رکھتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ گرین پاسپورٹ عام پاکستانی جب جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سو پلیز اس چیز کو پاکستانیوں کے ساتھ اتنی ناانصافی نہ کریں کہ ان کو ایسا امپریشن کریٹ کریں کہ منسٹر کو کس طرح سے استقبال کیا جاتا ہے. منسٹرز کا ہر وقت بڑا اچھا استقبال کیا جاتا ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی احتساب سب کا ہونا چاہیے. ایک تو بڑی سمپل سی بات ہے، حکومت ان کے بھائی کی ہے، ان کے سمتی ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، بیٹی بھی ان کی چیف منسٹر ہے، اور انہی کی مرضی سے سارے منسٹرز لگے ہوئے ہیں. چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہیں، وہ کسی ایک کو بھی چاہے نا تو وہ منسٹر نہیں اس وقت رہ سکتا، اتنی ان کی پاور ہے، یہ مجھے پتہ ہے. دوسری بات میں زاہد خان صاحب کی ایک ضرور کریکٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ 2013 میں کیا ہوا تھا، 2018 میں کیا ہوا تھا، 2024 کے ریگڈ الیکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا بائی الیکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو اب پچھلے اتوار کو ہوئے تھے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو از مور ایول، ہم میں سے خراب کون ہے. عوام یہ نہیں سننا چاہتی، عوام سننا چاہتی ہے ہم میں سے اچھا کون ہے. تو آج جو حکومت بیٹھی ہے وہ اس کو اپنی اچیومنٹس بتانی چاہیے، اس کو یہ بتانا چاہیے. ہم نے جب 2018 کے بعد ایک میاں نواز شریف نے ایک نعرہ لگایا تھا سویلین بالادستی کا، ووٹ کو عزت دو کا، وہ اس لیے نہیں لگایا تھا میرے خیال میں کہ جی ہم جب آئیں گے تو ہم اس سے بھی خراب کریں گے. اور جب ہمارے سے کوئی پوچھے گا کہ جی آپ نے جوڈیشری کو کا گلا کیوں گھونٹ دیا ہے، یا آپ نے اپوزیشن کے ساتھ اتنی تباہی کیوں کی ہے، یا میڈیا کے ساتھ، تو ہم کہیں گے جی 2018 میں کیا ہوا تھا، عمران خان نے کیا کیا تھا. تو اگر یہ تو اس کے لیے تو پھر پوری 24 کروڑ 25 کروڑ عوام تو مایوس ہو کے بیٹھ جائیں کہ اگر مقابلہ یہ ہو رہا ہے کہ کون زیادہ خراب ہے، بجائے کہ ہم یہ کہیں دیکھیں ہم نے اس کے مقابلے میں کتنا زیادہ امپروو کیا ہے، ہم نے یہ ریفارمز کیے تاکہ انشور کرنے کے لیے کہ اگلی دفعہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. یہ مقابلہ ہونا چاہیے. یہ کون سا مقابلہ ہے کہ جی اس میں کیا ہوا تھا اور اس میں کیا ہوا تھا. مطلب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جی سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری باری جب آئے گی تو ہم کریں گے دبا کے دھاندلی، جب آپ کی باری تھی پچھلی دفعہ تو آپ نے دبا کے دھاندلی کی تھی. اور وہی میثاق جمہوریت تو بالکل ختم ہو گیا، اس کی نہ کوئی اس کا جو ایک روح ہوتی ہے وہ بھی نہیں بچی ہے جو 2006 میں ہوا تھا. بڑا ڈائنامک ڈاکومنٹ تھا، پاکستان کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے تھا. پاکستان کے ایکسپیرینسز کے بیسس پر دو میجر پولیٹیکل پارٹیز کہ کس طرح سے ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو گرانے کے لیے کام کرتی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ لیتی تھی، اور یہاں کس قسم کی نمائندہ حکومت ہونی چاہیے، عوام کے مسائل کو کس طرح سے حل کرنا چاہیے. ایک بہترین ڈاکومنٹ تھا، لیکن دونوں ایکولی رسپانسبل ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں ایکولی رسپانسبل ہیں. میثاق جمہوریت دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوا، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. ظاہر اور چھوٹی موٹی جماعتیں اپنے سگنیٹری میں تھیں، لیکن آج پھر کہا جا رہا ہے کہ میثاق جمہوریت ہو. تو کیا پچھلی میثاق جمہوریت پہ عمل ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو اس کی نہیں ہونے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ ایک تو یہ آپ ضرور بتائیے. دوسرا سر ہمیں یہ بتائیے، میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی الزام ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لے کر آئی ہے. تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی، اور ان کو جو لائے ہیں ان کو بھی احتساب کے دائرے میں لائیں اگر عمران خان کو لائے ہیں. تو اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ سب سے پہلی چیز جو آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کی،
میرے خیال میں سب سے زیادہ اونس جو ہے وہ آتا ہے گورنمنٹ پہ، کیونکہ اس وقت اختیار میں مسلم لیگ نون ہے. جو معاہدے انہوں نے کیے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا دیگر جماعتوں کے ساتھ ایک بہتر مستقبل کی خاطر، ایک سسٹینیبل پولیٹیکل پروسیس کی خاطر، میرے خیال میں اس سے ہر دفعہ تو یہ خود ہی انحراف کرتے رہے. اور اس کی مثالیں آپ کو ایک نہیں بیسیوں درجنوں مثالیں اس کی ملیں گی. تب میثاق جمہوریت کہاں تھا جب میاں نواز شریف خود کالا کوٹ پہن کے مخدوم یوسف رضا گیلانی کے خلاف عدالت پہنچ گئے تھے. اس کے بعد صدر کے حوالے سے جو ریفرنسز وغیرہ جن کو انیشیٹ کیا گیا، تب میثاق جمہوریت کہاں تھا. اگر یہ بات کرتے ہیں شفافیت کی یا بات کرتے ہیں احتساب کی، then buck starts from home. ان کو تو اپنے سے شروع کرنا چاہیے نا. جو اس وقت مرکز میں ہو رہا ہے یا جو اس وقت صوبے میں ہو رہا ہے، میرے خیال میں جتنا تجربہ ہے میاں نواز شریف کا، ان کے تو فنگر ٹپس کے اوپر انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اس وقت پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور اس وقت مرکز میں کیا ہو رہا ہے. اور جہاں تک رہی بات، دوسرا سوال آپ نے کیا کہا؟ سر میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کے حوالے سے میں نے پوچھا تھا. جی، میاں نواز شریف نے جو احتساب کی بات کی ہے یا جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے الزامات لگائے عمران خان صاحب پہ، میرے خیال میں اس وقت پولیٹیکل پروسیس کے اندر شاید ایک ہی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، جو یہ کلیم کر سکتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سپانسرڈ نہیں تھی، نہ ہے. اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں ملک کے، جس میں ایک پولیٹیکل پروسیس کو سسٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں بھی اگر پیپلز پارٹی آج اپنا کندھا جو ہے اس الائنس سے نکال دے تو آپ خود سوچیں پاکستان کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ کہاں ہوگا، اس وقت کی حکومت جو ہے وہ کہاں ہوگی. اور جس اچھائی کے اور یا جس بہتری کے خواب آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس پریزنٹ گورنمنٹ کے انڈر، جس میں اس وقت تک 2 سال ہو گئے کم و بیش، مجھے کوئی روڈ میپ ان کا نظر نہیں آتا، کوئی پالیسی ان کی نظر نہیں آتی، نہ ایجوکیشن پہ، نہ ہیلتھ پہ، نہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ، نہ آئی ٹی پہ، نہ ہی کسی اور شعبے میں. اس وقت تک تو کوئی ایسی چیز اس گورنمنٹ کی نظر نہیں آتی. جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا سوال ہے، پروونشل گورنمنٹ کے پاس زیادہ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتی ہیں بنسبت فیڈرل گورنمنٹ کے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ نئے محکمے بنا دینے سے ایڈمنسٹریشن بہتر نہیں ہوتی. آپ کے پاس ویسی محکموں کی اتنی بھرمار ہے جو آپ سے کنٹرول نہیں ہوتے، کرپٹ سے کرپٹ ترین ہو گئے وہ محکمے، گندے سے گندے ترین ہو گئے محکمے. آپ کی بیوروکریسی کی کوالٹی وہ نہیں رہی جو آج سے کئی سال پہلے ہوا کرتی تھی یا کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی. اب تو ٹوٹلی سسٹم جو ہے، چاہے بیوروکریٹک سسٹم ہو، چاہے جوڈیشل سسٹم ہو، چاہے جو بھی سسٹم ہو پاکستان میں، آلموسٹ ایٹ دا ورج آف کلیپس ہے یا کلیپس ہو چکا ہے یا آلموسٹ آن دا ورج آف کلیپس ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے. تمام انگلیاں اٹھتی ہیں آپ کے سیاستدانوں کے اوپر، ان کے اوپر کبھی انگلیاں نہیں اٹھتی. تو میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. کافی عرصے بعد ان کی آواز سنی، خوش آئند بات ہے. یہ آواز پہلے دن سے اٹھنی چاہیے تھی جس دن سے ان کے بھائی کی حکومت یا ان کی پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تھی مرکز میں، اور ان کی صاحبزادی کی حکومت قائم ہوئی تھی صوبے میں. ان کی آواز اور ان کی گائیڈنس جو ہے وہ تو ہر جگہ پہ نظر آنی چاہیے ہوتی. 3 ٹائمز پرائم منسٹر ہوں، میرے خیال میں ان سے زیادہ تجربہ پاکستان میں کسی کو نہیں ہوگا، لیکن میرے خیال میں یا ان کی توجہ نہیں تھی حکومت کی طرف کوئی گائیڈ کرنے کی، یا پھر جو حکومت میں بیٹھے ہیں چاہے مرکز میں یا صوبے میں، ان کو ان کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں تھی. اب یہ اچانک 6 سیٹیں، مجھے یقین سے، میں کیونکہ اپنی سیٹ کے حوالے سے جو میں نے بھگتایا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر باقی سیٹوں پہ بھی یہی تماشا ہوا تو یہ کس منہ سے کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمیں اوور ویلمنگ میجورٹی دی ہے پبلک نے اور بڑا اپریشیٹ کیا. حقائق ابھی چند دنوں میں میری طرف سے تو انشاءاللہ ساری پبلک کے سامنے آ جائیں گے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی جو اس وقت کلیم کر رہے ہیں اپنی پاپولیرٹی، اس پاپولیرٹی کو جمانے کے لیے انہوں نے کیا کیا حربے استعمال کیے، وہ میرے خیال میں آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ میں پبلک کے سامنے لے آؤں گا. ٹھیک. زاہد خان صاحب، جیسے کہ زبیر صاحب نے 2 سوال ہے سر، کلیئر کٹ اس کا جواب ضرور دیجیے گا. ایک تو زبیر صاحب نے یہ کہا کہ جناب آپ احتساب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو مجرم ہے اس کو لانے والے اس سے بڑے مجرم ہیں اور ان کا احتساب ہونا چاہیے. تو آپ کا اس وقت وزیر اعظم ہے، کابینہ میجورٹی آپ ہی کی ہے،
حکومت آپ کے پاس ہے, اختیار آپ کے پاس ہے, طاقت آپ کے پاس ہے, تو لائیں احتساب. کس سے بول رہے تھے میاں نواز شریف صاحب, کس سے کہہ رہے ہیں؟ حکومت تو وہ خود ہے, طاقت تو وہ خود ہے, جیسے زبیر صاحب نے کہا. ایک تو اس کا جواب دیجئے سر. دوسرا سر, یہ میثاق جمہوریت کے لیے دوبارہ کہا جا رہا ہے, چہرے نہیں نظام کو بدلو, اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. تو مجھے ذرا بتائیں سر, یہ جو میثاق جمہوریت پہلے ہوئی تھی, وہ اس کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کس نے توڑا, اس کو کس نے دفن کیا؟ اور جو اب دوبارہ جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے, میثاق جمہوریت کی, کیا کہیں گے زاہد خان صاحب؟ ڈاکٹر صاحب بالکل میں آپ کے بات کا تو جواب دے رہا ہوں, لیکن آپ نے اس وقت جب بات ختم ہوتی رہی میری, تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس میں ملک میں آزاد عدلیہ, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ 57 سے لے کر آج تک کون سا آزاد عدلیہ رہا ہے؟ آپ پھر مجھے بتائیے اس ملک میں کیا انصاف کی بات کرو گے؟ انصاف تو کہیں بھی نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے میرے اوپر سوال کیا کہ جی میاں صاحب نے یہ کہا ہے, یہ حقیقت ہے, ہونا بھی چاہیے, اور میں بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے مرکز میں بھی حکومت ہے اور پنجاب میں ہے, اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, تاکہ کبھی تو کوئی احتساب تو ہو. لیکن اس ملک میں میرا خود 40 سال سیاست میں ہوئی, 40 سال میں نے ماشاء اللہ بھی دیکھے, میں ہر ایک چیز میں, یہ کوثر صاحب کے بڑے ہمارے ساتھی ہوتے تھے NDP میں, جب 83 میں ایک ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. میں 75 میں گیا, بٹو صاحب کے حکومت تھی, میرے کالج میں بم پھٹا, میں نے 3 مہینے ٹاٹر جیل میں گزاری. لیکن پھر 83 میں یہ MRD بنی, پھر ہم پھر جیل میں چلے گئے اسی پیپل پارٹی کی سروائیو کے لیے, کیونکہ میں پیپل پارٹی میں تو نہیں تھا لیکن اتحاد تھا, MRD میں تھا. تو ہم تو سیاسی لوگ ہیں, یہ تو چیزیں ہوتے رہتی ہے. لیکن اس سے آج تک کسی بھی سیاستدان, میں ایک ہی بات ہی کروں, کسی بھی سیاستدان نے اس سے سیکھا نہیں, تاکہ مل بیٹھ کر یہ جو خرابیاں ہیں یہ اتنے بسیار ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ ختم بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہماری تو عمر گزر چکی ہے, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ چلو اگر بیٹھ کے ابھی بھی کوئی مسئلہ, یہ مسئلے حل کر سکتے ہیں کہ 24 والے الیکشن بھی نہ ہو, 18 والے بھی نہ ہو, 13 والے بھی نہ ہو, اور کوئی صحیح طریقے سے ہو کہ اس ملک پہ عوام جس پہ اعتماد کرے اس کو ووٹ دے دے اور وہ حکمرانی کرے, تاکہ یہ ملک آگے چلے. تو پھر یار یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ اگر کرنا ہے تو پھر سیاستدان مل کر بات کرے اور اس کا ازالہ کرے کہ یہ جو غلطیاں ہم نے کی ہے, معافی مانگے قوم سے, سب نے کی ہے. کوئی ایسا بند میں یہ 40 سال میں جس پارٹی کا آپ کہتے میں بتا دیتا ہوں کہ کس نے کیا کیا, کیونکہ میں ہر اتحاد میں اپنے لیڈروں کے ساتھ رہتا تھا اور سب چیزیں میں نے سنی اور ساری چیزوں کا مجھے علم ہے. لیکن اب اگر وہ اس کو ہم دہرائیں گے تو وہ تو ہو گئے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹی, میں اس لیے بار بار چیخ رہا ہوں کہ ہمارا تو سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ چیزیں ہیں, جمہوریت بھی اچھی چیز ہے, قانون بھی اچھی چیز ہے, عدالت آزاد بھی ہونے چاہیے, لیکن میرے لیے تو کچھ آپ کریں, میرا تو صبح تباہ ہو چکا ہے. وہاں تو انسانوں کی زندگی کا سوال ہے. ٹھیک ہے سر, وہاں تو بم بلاسٹ ہوتے, وہاں تو سوال ہے, بالکل صحیح ہے بات. ٹھیک ہے سر, وقت کیونکہ ختم, زاہد خان صاحب بالکل وقت ختم ہو چکا ہے, ہم کسی کو بھی انٹرپٹ ہم نے نہیں کیا, پورا موقع دیا بولنے کا, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.